الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. قال الشيخ رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. پہلے ہم یہ چیز پڑھتے ہیں. شیخ رحمہ اللہ نے اب یہاں سے ابتدا یہ کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک لوگوں کو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتے رہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کی بعثت کا اصل مقصد تھا توحید. اصل مقصد تھا نبیوں کی بعثت کا مقصد توحید، اور توحید میں سے بھی توحید الالوہیہ. تو شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اخذ علی هذا 10 سنین یدعو الی التوحید، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم بنیادی نقطے پر، کون سے؟ توحید کے نقطے پر اتنا کام کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 10 سال جو ہے توحید کی دعوت دی. 10 سال توحید کی دعوت دی. اس لیے علامہ البانی رحمہ اللہ سے جب بعض طلباء نے یہ جو ہے بعض طلباء نے یہ بات آپ سے طلب کہ آپ جو ہے ہمیں نصیحت کیجئے دعوت کے سلسلے میں، تو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ایک جو ہے مختصر رسالہ اور مختصر نصیحت کی تھی. مختصر رسالہ لکھا تھا جس میں نصیحت کی تھی کہ اے جو ہے دعات، اے دعوت دینے والے، التوحید اولا، توحید کی دعوت سب سے پہلے. توحید کی دعوت سب سے پہلے. تو آج دنیا میں بہت سارے لوگ دعوت دیتے ہیں، بہت سارے مسلمان، لیکن ان کی دعوت کے اندر توحید نہیں رہتی ہے. تو جو دعوت توحید سے خالی رہے وہ دعوت انبیاء علیہ السلام کی دعوت نہیں ہے. وہ دعوت انبیاء علیہ السلام کی دعوت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک لوگوں کو توحید کی دعوت دی، کیونکہ توحید ہی وہ چیز ہے جس کی بنا پر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقرب ترین بندہ بن سکتا ہے، اور توحید ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دین اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، اور توحید کی بعد ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسری عبادات کو قبولیت کا درجہ نصیب فرماتا ہے. اگر انسان کے پاس توحید ہی نہ رہے تو وہ کچھ بھی کر لے، اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے بعض سلف نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی ساری عمر دھوپ میں کھڑے رہ کر ایک پیر پر اپنی عبادت میں گزار دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں گزار دے، لیکن ایک لمحے بھر کے لیے اگر اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات میں شرک ہو جائے، اس کی توحید کے اندر خلل ہو جائے، تو اس کی وہ ساری عبادت رائے گاں اور برباد ہے. تو یہاں شیخ رحمہ اللہ نے جو بات بتائی وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توحید کی دعوت دینے کی مدت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جو لوگوں کو توحید کی دعوت دی اس کی مدت 10 سال تھی. 10 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لوگوں کی دلوں سے، لوگوں کے اندر جو عقیدے کی گندگی اور غلاظت تھی، شرک کی گندگی اور غلاظت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف کیا. جب لوگ توحید کے اندر مضبوط ہو گئے تھے، کہ سب سے پہلی اہم چیز ہے توحید. اگر انسان کے پاس توحید آ جائے تو اس کے بعد دوسری چیزوں پہ عمل کرنا انتہائی آسان ہے، لیکن سب سے اہم چیز توحید. اسی چیز کو ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. اسی لیے اگر ہم قرآن کریم کو پڑھیں تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت کو عام کیا تو لوگوں نے کیا کہا کہ ہم کیسے جو ہے اجعل الالہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ کیسی بات ہے کہ ہم جو ہے اتنے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیں، یہ تو ایک عجیب بات ہے. اور پھر ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا گیا کہ تم اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم کیسے اتباع کریں اس چیز کی. ہم تو اتباع کریں گے اپنے باپ دادا کی دین کی. تو باپ دادا کے جو دین ہے اور طریقہ ہے، اس کو چھوڑنا انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 سال کا طویل عرصہ
نبوت کا طویل عرصہ صرف کس کی دعوت میں؟ توحید کی دعوت میں لگایا، اور توحید کی دعوت عظیم ہے۔ اور آج بھی ہم لوگ جب لوگوں کو توحید کی دعوت دیں تو لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو کر کے چلے گئے، ہمارے باپ دادا نے اتنا سب کچھ کیا، تو مطلب وہ غلط تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باپ دادا کو حق کا معیار نہیں بنایا، حق کا معیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھرا اترے گا وہ حق ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب باطل ہے۔ اس لیے توحید کی دعوت عظیم دعوت ہے، اور توحید کی دعوت یہ انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ ہے، اور توحید کی دعوت ہی سب سے اہم ہے۔ اگر کوئی انسان اخلاق کی دعوت دے، کوئی انسان نماز کی دعوت دے، اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے کس چیز کی دعوت دینا ہے؟ توحید کی دعوت دینا ہے۔ اگر ایک انسان، مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے وہ کینسر کا مریض ہے، اسے کینسر کی بیماری ہے، اب ایک ڈاکٹر اسے بخار کی دوائی دے، ایک ڈاکٹر جو اسے بخار کی دوائی دے، بخار کی ٹیبلٹ دے، سر درد کی، پیٹ درد کی، تو اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں فائدہ ہوگا۔ بخار کی دوائی، پیٹ کی دوائی، سر درد کی دوائی، الٹی کی دوائی اس کے لیے کیا اثر کرے گی؟ تو جو اس کو تو کینسر کی دوائی دینی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے جو انسان شرک کے اندر مبتلا ہو اسے ہم اخلاق کی دعوت دیں، اسے ہم نماز کی دعوت دیں، تو اس کے لیے کیا فائدہ؟ اس لیے ہم جو ہے سب سے پہلے جو ہے توحید کی دعوت دیں گے، کیونکہ توحید کی دعوت کی وجہ سے ہی انبیاء علیہ السلام سے ان کی قوم نے دشمنی کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کتنی محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا، صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے آئیڈیل اور نمونہ تھے۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر یہ صدا بلند کی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلح العرب والعجم، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہی قوم جو جس قوم کے آپ چہیتے تھے، جو قوم آپ کے باتوں کو تسلیم کرتی تھی، جو قوم آپ کو صادق اور امین کہتی تھی، یہی قوم آپ کی دشمن ہو گئی۔ تو توحید کی وجہ آپ انبیاء علیہ السلام کی سیرت پڑھیں، پھر ائمہ کی، تابعین کی، صحابہ اکرام کی، اس کے بعد دیگر اہل علم کی سیرت پڑھیں۔ کسی نبی اور کسی بھی امام یا کسی بھی عالم کو یا کسی بھی جو ہے سلف کو تو نماز کی دعوت دینے کی وجہ سے نہیں مارا گیا، نماز کی دعوت دینے کی وجہ سے ان کو نہیں تکلیف پہنچائی گئی، نماز کی دعوت دینے کی وجہ سے انہیں جیل میں نہیں ڈالا گیا، نماز کی دعوت دینے کی وجہ سے یا اخلاق کی دعوت دینے کی وجہ سے انہیں جو ہے انہیں تکلیفیں یا انہیں قتل نہیں پہنچائی گئی، انہیں قتل نہیں کیا گیا۔ جو مین چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے توحید ہے۔ توحید کی جو ہے وجہ سے ہی لوگ دشمنی پر اتر آتے ہیں، توحید کی وجہ سے ہی لوگ جو ہے قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، توحید کی وجہ سے ہی لوگ جو ہے انسان جو ہے ائمہ کرام کو جیلوں کی سلاخوں میں جانا پڑا۔ تو توحید کی دعوت جو ہے وہ اہم ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا وقت جو ہے دعوت کا زیادہ تر وقت ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید میں لگائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید میں لگائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید ہی اہم ہے۔ اگر انسان کے پاس توحید نہیں تو دوسری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو لوگوں تک پہنچائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے ہمیں درس دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 سال کی طویل مدت جو ہے لوگوں کو نبی ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت کے لیے 10 سال صرف کیے، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ پھر شیخ رحمہ اللہ نے بیان کیا وَبَعْدَ الْعَشْرِ أُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، اور 10 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف معراج پر لے جایا گیا، یعنی 10 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال دعوت دی، 10 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو کئی تکلیفیں، کئی پریشانیاں، کئی چیزیں آئیں، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو جو ہے یعنی آسمان کی سیر کرائی، معراج، اسراء اور معراج۔ اسراء اور معراج دونوں کے اندر فرق ہے۔ اسراء جو ہے مکہ سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر، اس کو کہتے ہیں اسراء، اور معراج بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا کا جو سفر ہے اس کو کہتے ہیں معراج۔ اس کی تفصیل میں کچھ آپ لوگوں کے لیے بیان کرتا ہوں، کیونکہ اسراء و معراج یہ بہت اہم ہے۔ اسراء و معراج، اور اسراء جو ہے یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے مسجد اقصی سے آسمان کی طرف جو سیر کرائی گئی اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں معراج۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج کی تفاصیل ہے وہ بہت اہم ہے اور اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب چونکہ ہم جو ہے اگر اس پہ طویل لمبی گفتگو کریں گے تو ہمارا درس کافی لمبا ہو جائے گا، تو اس لیے مختصر میں آپ لوگوں کو یہ چیز بتا دوں کہ اسراء اور معراج جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کب پیش آیا اور اس کے اندر کون سے اہم واقعات تھے، تاکہ ہمیں جو ہے مختصر طور پر ہمارے سامنے جو ہے یہ بات واضح ہو جائے۔ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات اور ان معجزات میں سے ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت بخشی۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ رسول ثلاثہ کی شرح کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت بخشی۔ آپ صلی اللہ، اس کا واقعہ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات حتیم کعبہ میں سوئے۔ حتیم کعبہ کہتے ہیں، آپ اگر عمرہ کرنے گئے ہوں گے یا ٹی وی وغیرہ پر دیکھتے ہوں گے تو کعبہ جو چاروں طرف بنا ہوا ہے، ایک طرف جو ہے کعبہ کے بعد ایک جو ہے گول دیوار بنی ہوئی ہے، جو گول دیوار کعبہ سے ہٹ کے جو ہے کعبہ سے بالکل جو ہے ملی ہوئی دیوار بنی ہوئی ہے، اس کے اندرونی حصے کو حتیم کہا جاتا ہے۔ اس کے اندرونی حصے کو حتیم کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کعبہ کا ہی حصہ ہے، لیکن جب مشرکین نے مطلب جب کعبہ کا جب سیلاب کی وجہ سے کعبہ کی عمارت ڈہ گئی تھی، جب انہوں نے تعمیر سرے سے نئی تعمیر کی تو ان کے بعد حلال مال ختم ہو گیا تو انہوں نے یہ جگہ ایسی چھوڑ دی، حالانکہ یہ کعبہ کا حصہ ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے حتیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات حتیم کعبہ میں سوئے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو پھاڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور زمزم کے پانی سے دھونے کے بعد آنے والی جو پیش آنے والی مصیبتیں اور تکلیف کی جو مقابلے کی تیاری کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سفید رنگ کی سواری براق لائی گئی جو خچر سے کچھ چھوٹی اور گدھے سے کچھ بڑی تھی، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی وہ اپنا قدم رکھتی تھی، یعنی اتنی تیز سواری تھی۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف میں سے ایک عظیم شرف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کو اپنی امامت میں 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس امامت سے تمام انبیاء اور رسولوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت ہو گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمان دنیا کی طرف چڑھے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون ہے، جواب دیا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو انہوں نے پوچھا گیا کہ انہیں پیغام پہنچایا گیا کہ آسمانوں پر تشریف لائیں، تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے دروازہ کھولا گیا اور کہا گیا آنے والے بڑے معزز ہیں۔ وہاں پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ آدم ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا نیک بیٹے اور صالح نبی کو مرحبا خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں ہاتھ ان کی سعادت مند اولاد کی روحیں ہیں اور بائیں ہاتھ میں ان کی بدبخت اولاد کی روحیں ہیں۔ جب وہ دائیں جانب والوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے اور مسکراتے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام رو پڑتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر دوسرے آسمان کی طرف چڑھے، وہاں دروازہ کھٹکھٹایا اور دربان نے وہی سوال کیے جو پہلے پوچھے گئے تھے کہ میں جبرائیل ہوں۔ پھر وہی پہلے آسمان کی طرح سوال کیے گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ اللہ کے یہ دونوں نبی خالہ زاد بھائی ہیں، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا کہ صالح بھائی اور صالح نبی کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے کیا کہا کہ نیک بیٹے اور نیک نبی کو، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں، اور حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نیک بھائی اور نیک نبی کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں دروازہ کھٹکھٹایا، سوال و جواب وہی پہلی کی طرح ہوئے۔ پھر آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یوسف علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیا، آپ نے سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا کہ نیک بھائی اور نیک نبی کا آنا مبارک ہو۔ یہاں ہم دیکھیں کہ
ہر بار آسمان پہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ فلاں فلاں نبی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو جبریل علیہ السلام آپ کو یہ نہ بتاتے کہ یہ فلاں فلاں نبی ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر چوتھے آسمان پر پہنچے، وہی سوال و جواب ہوئے، وہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ادریس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا کہ میں صالح بائی اور صالح مطلب نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ پانچویں آسمان پر پہنچے، وہی سوال و جواب ہوئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون بن عمران سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، انہوں نے بھی جواب دیا نیک بھائی اور نیک نبی کا آنا مبارک ہو۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چھٹے آسمان پر پہنچے، وہاں سوال و جواب ہوئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ پوچھا گیا آپ کیوں روتے ہیں، روئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس لیے رونا آ گیا، ایک لڑکا میرے بعد نبی مبعوث ہوا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے نبوت دی، اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوگی۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فضیلت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بھی فضیلت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پر غم ہوا کہ ان کی امت ایسی فضیلت حاصل نہ کر سکی۔ تو یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اپنی قوم اور امت کا کتنا درد رہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر بھی جو اپنی امت کے تعلق سے اتنا درد تھا۔ تو جو ہے پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو ساتویں آسمان پر لے کر پہنچے، وہاں پہ بھی وہی سوال و جواب ہوئے، اور وہاں سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا نیک بیٹے اور نیک نبی کا آنا مبارک ہو۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر ان انبیاء علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کی ملاقات خاص طور پر کرائی تاکہ آپ کی فضیلت اور برتری کا شرف پیدا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنے بھی انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کرائی گئی، یہ اس لیے تاکہ انبیاء علیہ السلام پر آپ کی فضیلت اور شرف کا اظہار ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر بیت المعمور جو کہ فرشتوں کی عبادت کا گھر ہے، اس کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور عبادت کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ اس کے اندر عبادت کا شرف حاصل کر لیتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی حاضری نہیں ہوتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سدرۃ المنتہا کا نظارہ کیا۔ سدرۃ المنتہا یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کا سفر جو ہے ختم ہوا، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مختلف رنگوں کی روشنیوں سے اس کے حسن کو چار چاند لگائے گئے تھے، اس سے منظر کی جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم استقبال کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دن رات میں 50 نمازیں فرض کی، جیسا کہ ایک تفصیلی واقعہ ہے جو کافی تفصیل کے ساتھ جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی پھر ملاقات ہوئی، واپس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو کہا کہ آپ جو ہے کم کرائیے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کراتے گئے، یہاں تک کہ دن اور رات میں 5 نمازیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض ہوئیں۔ تو یہ جو ہے اسراء اور معراج کا واقعہ ہے جو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا معائنہ بھی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گنبد موتیوں کے ہیں اور اس کی مٹی خالص کستوری کی ہے۔ پھر رات کے پچھلے پہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لائے اور صبح کی نماز ادا کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بہت زبردست دلیل ہے۔ اور اگر یہ چیز آپ کو پڑھنی ہے تو صحیح بخاری کے اندر 3207 صحیح بخاری کے اندر 3207 روایت نمبر 3207 اور صحیح مسلم کے اندر 163 نمبر پر روایت موجود ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء و معراج کا یہ واقعہ جو ہے تفصیل کے ساتھ
تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تو مشرکین نے انکار کیا۔ مشرکین جو تھے کافر تھے، ان کے دلوں میں کفر اور مزید بڑھ گیا، اور جو ایمان والے تھے ان کے دلوں کے اندر ایمان اور پختہ ہو گیا، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہم جو ہے جانتے ہیں، تو وہ تفصیل ہم بیان نہیں کریں گے۔ پھر شیخ رحمہ اللہ نے اس کے بعد بیان کیا ہے کہ وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، پھر وہاں آسمان پر آپ پر جو ہے 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ دوسری ایک بات جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام بھی ہوا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات بھی ہوئی تھی، لیکن یہ کلام پردوں کے پیچھے ہوا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ نے نہیں دیکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی نے بھی نہیں۔ اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ جو انسان یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، وہ انسان جھوٹا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے۔ تو اس طرح کے دلائل ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی نے ابھی تک نہیں دیکھا، اور دنیا کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیکھنا یہ ناممکن ہے، یہ جو ہے ممکن ہی نہیں۔ یہ چیز میں نے اس لیے بیان کی کہ بہت سارے لوگ جو ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ اور سوچ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، یہ بات ثابت نہیں۔ پھر شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَصَلَّى فِي مَكَّةَ 3 سِنِينَ وَبَعْدَهَا أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ، جب 10 سال کے اندر آپ کو نبوت دی گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ 10 سال پہلے نماز فرض نہیں تھی، تو نماز فرض ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر 3 سال نماز پڑھے، اور اس کے بعد وَبَعْدَهَا أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں ایک بات آپ لوگوں کے لیے فائدے کے طور پر میں آپ کو بات بتا دوں کہ مکہ میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جب نماز فرض ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ کے اندر جو ہے 4 رکعت والی جو نمازیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت ادا فرمایا کرتے، 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اور ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو جو مکہ والی نماز تھی، سفر کی نماز میں 2 ہی رکعتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برقرار رکھی، اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا، یعنی جو اگر ہم اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو اس میں اضافہ کر دیا، اس میں یعنی 4 جیسے کہ جو ہے مغرب عشاء کیا کہتے ہیں، ظہر عصر عشاء 4 ہے، مغرب 3 ہے اور فجر 2 ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہجرت کے بعد جو ہے یہ چیز جو ہے ہوئی، کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے وہ سفر کے لیے باقی رکھ دی، اور اس کے بعد نمازوں کے رکعتوں کے اندر اضافہ کر دیا گیا۔ اب یہ کہ شیخ رحمہ اللہ نے جہاں پہ یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، ہجرت کا حکم کیوں دیا گیا؟ شیخ عبدالرحمن ناصر البراق حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو ہجرت کا حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ کے اندر تکلیفیں پہنچائی گئیں اور پریشانی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، پھر وہاں افواہ پھیلی کہ مکہ کے مشرکین نے جو ہے اسلام قبول کر لیا ہے، پھر وہ واپس کچھ لوگ لوٹ کے آئے، پھر ان لوگوں نے پریشان کیا، پھر کچھ لوگ حبشہ چلے گئے، وہاں نجاشی بادشاہ کے جو کہ تفصیلی جو ہے واقعہ اکثر لوگ جانتے ہیں، اس لیے ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور مدینہ کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ جو ہے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے چلے گئے۔ پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ جو ہے ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ مکہ والوں نے آپ کو دعوت و تبلیغ سے روک رکھا تھا، اور نبوت کے 13ویں سال ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی کے مطابق جو ہے اس شہر کو مکہ جو ہے وحی کے نزول کا، وحی کے اترنے کا پہلا شہر تھا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو ہے گھروں میں، جس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جگہوں میں سے مقدس جگہ اس شہر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے 13 سال مکہ مکرمہ میں اللہ کے دین کی تبلیغ کا فریضہ ادا کرتے رہے، لیکن قریش کے سرداروں نے
آپ کی دعوت قبول نہ کی، بلکہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں پر دشمنی پر اتر آئے اور خفیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہجرت کا حکم دیا۔ پھر لمبا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے پاس ایک جو ہے دوپہر کے وقت میں آئے، پھر کہا کہ جو ہے کہ ہجرت کا حکم ہوا ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت اور شرف ہے سارے صحابہ سے بلند کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر کسی کو جو ہے خبر نہیں دی سوائے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر والوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ گھر والوں کو باہر بھیج دیں، کچھ اہم باتیں کرنی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، گھر میں کوئی غیر نہیں ہے، سبھی آپ کے گھر والے ہیں، اس سے مراد آپ کی بیوی اما عائشہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی رفاقت نصیب ہوگی؟ اللہ اکبر۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اسی لیے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے دنیا کے اندر سارے لوگوں کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابوبکر کے احسان کا بدلہ میں دنیا کے اندر ابوبکر کو نہیں دے پایا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، چاہے وہ موقع کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو۔ اور اگر ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں تو حضرت ابوبکر کی سیرت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بے شمار واقعات ملیں گے، جن واقعات کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک ایسی عظیم مثالیں پیش کی ہیں جو کوئی دوسرا نہ کر سکا۔ خیر پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غار ثور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام کیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر مدینہ کے لوگوں کو پہلے ہی علم ہو چکا تھا، تو مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے، صبح کے وقت روز جو ہے مدینہ کے باہر نکلتے اور آپ کی آنے کا انتظار کرتے، جب دھوپ شدید ہو جاتی پھر واپس چلے آتے۔ پھر ایک دن مدینہ والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے مدینہ والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ دن لایا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے مدینہ تشریف لائے، اور مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی سے استقبال کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر جب بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کے اندر جب لوگ آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر توحید کی دعوت کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی توفیق سے مدینہ کا پورا ماحول ایک دم سازگار بنا دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کچھ پریشانی نہیں تھی، نہ ہی کوئی تکلیف تھی، آپ کو آ کے کام کرنا تھا۔ پھر انصار نے اتنی عظیم مثالیں پیش کی، مہاجرین کو اتنے جو ہے اپنا بھائی سمجھ کر کے اپنے گھر ان کے حوالے کی، اپنی کھیتیوں میں اپنی تجارتوں میں شریک کر دیا، یہاں تک کہ جن کے پاس 3 بیویاں یا 4 بیویاں یا 2 بیویاں تھی، انہوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں سے کہا کہ آپ جس بیوی کو پسند کریں اس کو آپ جو ہے پسند کریں، میں ان کو طلاق دیتا ہوں، آپ ان سے شادی کریں۔ یہ اتنی عظیم قربانیاں جو ہے اس آسمان کی چھت نے اور اس زمین کے فرش نے نہیں دیکھی، یہ عظیم قربانیاں انصار نے دی ہے، اسی لیے انصار کی بھی بہت بڑی فضیلت جو ہے کتاب و سنت کے اندر آئی ہوئی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مختصر جو ہے واقعہ تھا جو میں نے آپ کو جو ہے بیان کیا۔ پھر شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ والحجرۃ الانتقال من بلد الشرک الى بلد الاسلام، اور ہجرت کے معنی ہے شرک کے علاقے سے اسلام کی علاقے کی طرف چلے جانا، یعنی ہجرت کہتے ہیں کہ شرک اور کفر کے علاقے کو چھوڑ کر اسلام کے علاقے کی طرف چلے آنا۔ یہ جو ہے ویسے ہجرت کا حجرہ کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، ترک کر دینا، لیکن شریعت میں اس کے معنی جیسا کہ شیخ رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں کہ شرک کے ملک سے اسلام کے ملک کی طرف نقل مکانی کرنا، اور بلاد شرک سے مراد ایسا علاقہ ہے جس میں کفر کے شاعر کا یعنی کفر کی جو علامات ہیں ان کا اعلان جو ہے شاعر جو ہے اعلانیہ طور پر کیے جاتے ہوں، مگر اسلامی شاعر قائم نہ کیے جاتے ہیں، جیسے اذان ہے، باجابات نماز ہے، عیدین ہے، جمعہ وغیرہ ہیں۔ ہم نے تو پھر جو ہے جیسا کہ مکہ کے اندر تھا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ہجرت کی طرف حکم دیا۔ پھر شیخ رحمہ اللہ نے آگے فرمایا
شیخ رحمہ اللہ نے آگے کیا فرمایا کہ والہجرۃ فریضۃ علی ہذہ الامۃ من بلد الشرک الی بلد الاسلام، کہ شرک کے علاقے سے اسلامی سرزمین کی طرف ہجرت کرنا اس امت پر فرض ہے، ہجرت کا حکم قیامت تک باقی ہے، وہی باقیۃ الی ان تقوم الساعہ، اور ہجرت کا حکم جو ہے قیامت تک باقی ہے۔ اب دیکھیے ہجرت کی دو قسمیں ہیں، اربعین نویہ کے اندر جو ہے اس کی تفصیل غالباً ہم لوگوں نے بیان کی ہے، لیکن مختصر طور پر آپ کے لیے بیان کر دیں کہ ہجرت کی دو قسمیں، ایک ہجرت خاص، اور وہ خاص ہجرت کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ بلاد کفر اور بلاد شرک سے بلاد اسلام کی طرف منتقل ہو جانا، اور دوسری ہے عام ہجرت۔ عام ہجرت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 10، صحیح بخاری حدیث نمبر 10 کے اندر فرمایا کہ المہاجر من حجر ما نہا اللہ عنہ، کہ مہاجر وہ ہے، یعنی ہجرت کرنے والا وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس چیز کو چھوڑنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو چھوڑنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا، یعنی وہ اس چیز کو چھوڑ دے جس چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا، یعنی تمام گناہوں سے اگر کوئی انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو یہ بھی جو ہے مہاجر ہے، لیکن یہ ہجرت عام ہے۔ خاص ہجرت کون سی ہے؟ خاص ہجرت وہ یہ ہے کہ بلاد شرک سے، یعنی شرک والے یا کفر والے ملک سے اسلامی ملک کی طرف جو ہے انتقال کرنا، جانا۔ اور جیسا کہ علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ بلاد شرک سے مراد ایسا ملک ہے جہاں اسلامی شعائر پر عمل کرنا انسان کے لیے مشکل ہو، جیسے نماز پڑھنا، اذان وغیرہ، جمعہ وغیرہ، تو پھر ایسی صورت میں ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ایسی سرزمین کو چھوڑ کر دوسری سرزمین میں منتقل ہو جائیں۔ اور جیسا کہ شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہی باقیۃ الی ان تقوم الساعہ، اور یہ باقی ہے قیامت کے قائم ہونے تک۔ اور اس کی دلیل شیخ رحمہ اللہ نے بطور دلیل یہ آیت پیش کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 97 سے لے کر 97 سے لے کر 99 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اب ان آیات کو ہم سنیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی زمین وسیع اور کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں معاف کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا درگزر کرنے والا ہے، بڑا درگزر کرنے والا۔ اس آیت کو ہم دیکھیں کہ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا ہے، بلکہ ایسے لوگ جو استطاعت ہونے کے باوجود بھی ہجرت نہیں کی اور بعد میں اسلامی شعائر پر عمل نہیں کر سکے، تو جب فرشتے ان کی روحوں کو نکالتے ہیں تو فرشتے ان سے کس طرح مخاطب جو ہے ہوئے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا۔ ہاں اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کو الگ کر دیا جو مجبور ہیں، جو پریشان، جو ہجرت کرنے کا سامان اور راستہ نہیں پاتے، جیسا کہ آج کے حالات ہیں کہ آج اگر کسی ملک میں مسلمان ہے تو اس مسلمان کے لیے دوسرے ملک میں ہجرت کرنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ دنیا کے قوانین ایسے بن چکے ہیں، تو پھر ایسی حالت میں وہ انسان جو ہے مجبور ہے، اس پر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وسائل ہیں کہ وہ آسانی سے اس ملک سے دوسرے ملک کے اندر اسلامی ملک کی طرف منتقل ہو جاتا ہے تو ایسا کرنا اس کے لیے واجب ہے۔ پھر شیخ رحمہ اللہ نے دوسری دلیل سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 56، سورہ عنکبوت آیت نمبر 56 کی دی، جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین وسیع اور کشادہ ہے، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ، یعنی کیا کرو؟ ہجرت کرو۔ پھر شیخ رحمہ اللہ نے
اس آیت کے تعلق سے یہ بات جو ہے بیان کی ہے، جو امام بغوی رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ امام بغوی رحمہ اللہ نے اس آیت کے جو شان نزول کے تعلق سے، یعنی یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس آیت کے تعلق سے فرمایا کہ سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان۔ شیخ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول کے بارے میں شیخ بغوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ کے اندر رہ گئے اور انہوں نے ہجرت نہ کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں اہل ایمان کے نام سے پکارا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ مومن تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں یہ نہیں کہا کہ وہ کافر ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں مومن کہا۔ اسی طریقے سے بطور دلیل شیخ رحمہ اللہ نے جو ہے حدیث سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے دلیل دی، جو اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، امام احمد رحمہ اللہ نے وغیرہ نے جو ہے روایت کیا ہے، اور حدیث کا جو حوالہ انشاءاللہ میں آپ کو بھی تھوڑی دیر میں دیتا ہوں، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، کہ جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا تب تک ہجرت کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، جبکہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، یعنی قیامت کے۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل، کہ ہجرت کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ دشمن سے آمنا سامنا رہے گا۔ اور امام احمد بن حنبل کی طرف ان الفاظ میں یہ روایت بھی منسوخ کی ہے کہ الہجرۃ باقیۃ ما قوتل الکفار، کہ اس وقت تک ہجرت باقی رہے گی جب تک کفار سے جو ہے جنگ رہے گی۔ تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے تعلق سے چند معلومات تھی، اور مختصر طور پر ہم اس کی جو ابھی ہم آیتیں اور حدیثیں پڑھے، اس کا جو ہے مختصر طور پر اس کی تفصیل پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے درس کو جو ہے ختم کرتے ہیں۔ علامہ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہجرت ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو کفر کے علاقے میں دین کا اظہار نہ کر پائے، یعنی دین پر عمل نہ کر پائے، ایسا جو اپنے اسلام کا اظہار سر عام نہ کر سکے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہہ سکے، اسلام کے شاعر پر عمل نہ کر سکے، تو پھر جو ہے اس کے اوپر ہجرت فرض ہے جب اس کی استطاعت ہو تب۔ اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر اس پہ کوئی مسئلہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بطور دلیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سورہ نساء کی آیت جو بیان فرمائی ہے، وہی جو ہے آیت نمبر جو ہے 97 سے لے کر 99 تک، یہی دلیل بطور دلیل جو ہے شیخ رحمہ اللہ نے بیان کی۔ اس کے بعد جو حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی کہ لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، یہ حدیث آپ کو ابو داؤد کے اندر 2479 2479 نمبر پہ یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ اب یہاں ایک مسئلہ جو فائدے کے طور پر، کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کفر کے ملکوں کی طرف، یعنی اسلامی ملکوں کو چھوڑ کر کفر کے ملکوں کی طرف سفر کرتے ہیں، تو علامہ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کفر کے ملک کی طرف سفر کرنا 3 شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ کتنی شرطوں کے ساتھ؟ 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ کہ انسان اتنا دینی علم رکھتا ہو کہ اس میں کفار کی شبہات اور اعتراض کا جواب دینے کی اہلیت موجود نہ ہو، یعنی ایک انسان کے پاس اتنا علم نہ ہو کہ وہ کفار جو شبہات اور اعتراض کرتے ہیں ان کا جواب دے سکے، تو پھر ایسا انسان جو ہے وہاں سے ایسا انسان جس کے اندر اتنی اہلیت اور صلاحیت موجود ہے کہ وہ یعنی کفار کی شبہات اور اعتراض کا جواب دے سکتا ہے، تو وہ ہجرت کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے دین کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن جس کے اندر یہ اہلیت موجود نہ ہو تو وہ سفر نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، اس پر دین کا اس قدر غلبہ اور گہرا اثر ہو کہ نفسانی خواہشات سے بچ سکے، یعنی ایک آدمی اتنا مضبوط دیندار رہے کہ وہ اگر کسی کفر کی ملک کی طرف سفر کرے تو اس ملک کا اثر اس پر نہ ہو سکے اور وہ اپنے دین پر جو ہے برابر ثابت قدم رہے۔ نمبر 3، کفر کے ممالک کی طرف سفر کرنے کی ضرورت ہو، جیسے مثال کو کسی کو کوئی علاج کرانا ہو، ایسا نہیں کہ صرف گھومنے کے لیے ہم جا رہے، نہیں، کسی کو کوئی علاج کرانا ہو یا کسی کا کوئی بزنس ہو
وہ اور اسے جانا جو ہے ضرورت پڑ جائے، جیسے بیماریوں کا علاج وغیرہ کرنا، یا جو ہے کوئی علم سیکھنے کے لیے، کوئی ڈاکٹری سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی فوجی ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے، کوئی سائنس کا علم حاصل کرنے کے لیے وغیرہ جو ہے، تو پھر اس کے لیے ان شرائط کے ساتھ جو ہے جائز ہے۔ اب یہ ہے کہ کفر کے ملکوں میں ٹھہرنے کا حکم، جیسے ابھی ہم لوگ ہیں انڈیا کے اندر، تو بلاد کفر میں اقامت کا کیا حکم ہے؟ تو علامہ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے ملک میں رہائش اختیار کرنے سے حتی الامکان گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں ایک مسلمان کے دین، ایمان اور اخلاق اور آداب کے لیے سخت خطرہ موجود ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے لا دین ممالک میں، یعنی ایسے ممالک کے اندر جس کے اندر دین نہیں تھا، رہائش اختیار کی، تو ان کی اعلیٰ اخلاق بیکار ہو گئے، ان کے اخلاق و عادات، ان کا نیچر، ان کا جو ہے کیا کہتے ہیں، ان کا تہذیب و تمدن، کلچر اور ساری چیز جو ہے کفاروں سے میچ ہو گئی، تو یہ ان کا لباس، ساری چیزیں، تو اس لیے جو ہے کفار کے ممالک میں رہائش اختیار کرنے کے لیے علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے 2 شرطیں بتائی ہیں۔ نمبر 1، کفار کے ممالک میں مقیم آدمی کو اپنے دین کی حفاظت کا یقین ہو، کہ اس کے بعد اس قدر علم، اس کا ایمان اس قدر مضبوط ہو، اس کا ارادہ اور قوت اتنی مضبوط ہو کہ وہ دین پر ثابت قدم رہ سکے گا، اور دین کے اندر اس میں کوئی انحراف اور کوئی گڑبڑی نہیں آئے گی، اور وہ اپنے دل میں کافروں کے ساتھ دشمنی اور بغض رکھے اور ان سے دوستی کے تعلقات قائم کرنے سے کنارہ کش رہے، تو پھر اس صورت میں ایسا کرنا جو ہے جائز ہے۔ نمبر 2، دوسری شرط علامہ تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ ان کفار کے ممالک میں اپنے دینی شاعر کو پوری آزادی کے ساتھ ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جیسے مثال کے نماز قائم کرنا، جمعہ کرنا وغیرہ، یعنی اسے کوئی جو ہے رکاوٹ نہ آتی ہے، تو پھر جو ہے ایسا انسان جو ہے کافر ملکوں میں جو ہے رہ سکتا ہے۔ علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے تو جو ہے اور بھی کافی تفصیل اس تعلق سے بیان کیے ہیں، اگر آپ لوگ علامہ عثیمین رحمہ اللہ کی جو کتاب الاصول الثلاثہ ہے وہ پڑھیں گے تو آپ کو اس کے اندر جو ہے تفصیل مل جائے گی۔ تو یہ جو چیزیں تھیں یہ بہت ضروری چیزیں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بطور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکہ میں توحید کی دعوت دینے کی مدت تھی وہ 10 سال تھی۔ 10 سال کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی، اور پھر آپ پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی، اور مکہ کے اندر آپ نے 3 سال نمازیں پڑھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا، اور ہجرت کہتے ہیں ایک یعنی شرک والے ملک سے اسلام والے ملک کی طرف منتقل ہونا، اپنے آپ کو جو ہے وہاں لے جانا۔ اور ہجرت، شیخ نے فرمایا کہ ہجرت فرض ہے اس امت پر شرک والے ملک سے اسلام والے ملک کی طرف، اور یہ باقی رہے گی قیامت تک، یعنی قیامت تک یہ چیز باقی رہے گی، جب بھی اس کی ضرورت پڑے گی تو یہ معاملہ ہوتا رہے گا۔ اس کتاب کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔